زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحب، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا نجات کا سامان بنائے۔ پچھلے ہفتے میں نے سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی افضلیت، ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے چند باتیں پیش کی تھیں، اور پھر میں نے یوم صدیق اکبر کے موقع پر یعنی اسی اتوار کو بعد نماز عشاء جو پروگرام ہوا اس میں سیدنا صدیق اکبر کی مزید فضیلتیں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج مجھے کچھ اور باتیں پیش کرنی تھیں، مگر ادھر 2 دن میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آج پھر میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یوم صدیق اکبر جب سے ہمارے یہاں سنی مساجد میں، خانقاہوں میں، مدارس میں منعقد کیا گیا ہے، بعض دھوکے بازوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ اگر کوئی اس عقیدے کو فالو نہ کرے تو پھر وہ سنی نہیں ہے۔ یعنی یہ عقیدہ کوئی قطعی یقینی نہیں ہے، بس ظنی عقیدہ ہے۔ اگر اس کے برخلاف کوئی عقیدہ رکھے، یعنی کوئی شیخین کریمین کو، یعنی صدیق اکبر کو، عمر فاروق اعظم کو سب سے افضل نہ مانے، ان کی تعظیم کرے، ان کی قدر کرے، ان کو حضور کا خلیفہ بھی مانے، مگر اہل بیت کرام کی محبت سے مغلوب ہو کر، حضرت علی کی محبت سے سرشار ہو کر، ان کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص حضرت علی کو سب سے افضل مانے تو پھر سنی ہی ہے وہ، یہ شبخوں ہے۔
یعنی سمجھ لیجئے کہ بہت خطرناک حملہ ہے جو سنیت پر نام نہاد مولائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو میں آج تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری عوام بہت سادہ لو ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر ایکٹیو تو ہوتی ہے، مگر اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ دھوکہ دینے والا صرف وہی نہیں ہے جو سامان بیچ کر ڈنڈی مارتا ہو، دھوکہ دینے والا وہ بھی ہے جو حوالہ پیش کرنے میں ڈنڈی مارتا ہو، ریفرنس پیش کرنے میں ڈنڈی مارتا ہو۔ میں اس کو چھوٹی سی مثال سے واضح کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جلد 2 میں، جو پرانی فتاوی رضویہ 12 جلدوں والی، اس میں کتاب الصلاۃ جلد 2 میں آپ نے ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے ضمناً کہ جو شخص حضرت علی مولا کائنات کو حضرت عثمان غنی سے افضل جانے وہ سنی ہے، یعنی وہ رافضی نہیں ہے، وہ تفضیلی بھی نہیں ہے، وہ رافضی نہیں، وہ تفضیلی بھی نہیں۔ یہ بعض علماء اہل سنت کا موقف رہا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان غنی سے افضل ہے، مگر جمہور کا موقف یہی ہے کہ نہیں، حضرت علی کا مقام حضرت عثمان غنی کے بعد ہے، چوتھے مقام پر۔ اس اقتباس کو پیش کر کے یہ دھوکہ دیا گیا کہ دیکھو تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ جو حضرت علی کو شیخین کریمین سے افضل جانے وہ رافضی ہے، تفضیلی ہے، اور یہاں سرکار اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ رافضی اور تفضیلی نہیں ہے۔ دیکھیں بات کہاں سے گھما کر کہاں سیٹ کر دی۔ ہم نے کب یہ کہا یا ہمارے علماء کب یہ کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت علی کو حضرت عثمان غنی سے افضل جانے وہ تفضیلی ہے، وہ رافضی ہے؟ ہمارے کسی عالم دین نے ایسی بات نہیں کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم سے افضل جانے وہ تفضیلی ہے، وہ بدعتی ہے، وہ بد مذہب ہے، وہ گمراہ ہے، کافر اگرچہ نہیں مگر گمراہ ضرور ہے وہ۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں 1-2 مقام پر نہیں، 3 جلد میں، 4 جلد میں، اور جو آپ کے رسالے رافضیوں کو رد میں ہیں، تقریباً ہر مقام پر آپ نے اس قسم کی گفتگو فرمائی ہے، اور آپ نے صاف لفظوں میں یہ فرمایا ہے کہ جو تفضیلی ہے بد مذہب ہے، بدعتی ہے، اور تفضیلی ہے کون؟ جو حضرت علی کو یہ کہے کہ یہ عثمان فاروق اعظم سے افضل ہیں، بلکہ صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، جو یہ کہے وہ تفضیلی ہے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا تفضیلی کو امام بنانا حرام و ناجائز ہے، یعنی جس کے سارے عقیدے صحیح ہیں اور شیخین کریمین سے محبت بھی کرتا ہے، ان کی فضیلت کا اعتراف بھی کرتا ہے، مگر حضرت علی کی محبت میں وہ علی مولا کائنات کو شیخین سے بھی افضل جانتا ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں ایسا شخص تفضیلی ہے، ایسے شخص کو امام بنانا حرام ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی اسی لیے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، بدعتی بد مذہب ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو پھر اس نماز کو دہرانا واجب ہے۔ یہ تمام باتیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، مگر بس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے بغاوت کرنے والے آج مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ میں نے ایک موٹی سی مثال دی آپ کو، اب اس سے واضح مثال لیجیے آپ۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اتنی موٹی کتاب ہے، آپ آ کے دیکھیے، ہماری لائبریری میں موجود ہے، اور میں نے تقریباً 18,000 روپے میں کتاب منگوائی ہے بیروت سے، اتنی موٹی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ یہ ہمارے ایسے مشائخ اسلاف گزرے جنہوں نے زندگی کھپا دی ہے علم دین کی خدمت کے لیے، آج ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اب دیکھیے امام ذہبی نے ایک مقام پر 16ویں جلد میں ایک بات کہی ہے، کیا بات کی؟ لیس تفضیل علی برفض ولا بدعہ فقد ذهب الی خلف من الصحابہ والتابعین، اتنی بات۔ اب بات پیش کرنے والے صرف اتنی سے بات لے لی، نہ اس کے پیچھے کو ذکر کیا، نہ اس کے بعد کیا گفتگو ہے اس کو اڑا دیا، مکمل طریقے دھوکہ دے دیا۔ 20 کی سے گفتگو لے لی، اور کیا اس کا ترجمہ ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی کو افضل جاننا یہ رفض نہیں، رافضیت نہیں ہے۔ حضرت علی کو افضل جاننا بدعت نہیں، یعنی بد مذہبیت نہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت علی کو افضل جانے
وہ نہ رافضی ہے، نہ بدعتی ہے، نہ بد مذہب ہے، کیونکہ بہت سے صحابہ کی ایک ٹیم، صحابہ کرام و تابعین نظام کے ایک جماعت کا یہ موقف رہا ہے۔ اتنی سی بات لے کر سوشل میڈیا پر لوگوں نے ادھم کاٹ دی، کہا دیکھو امام ذہبی نے کہا کہ جو حضرت علی کو سب سے افضل جانے وہ رافضی نہیں ہے، وہ بدعتی نہیں، وہ بد مذہب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا، بعد تابعین کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں، اور پھر ہمارے علماء کو گالیاں بھی دی گئیں، بدتمیزی بھی کی گئی دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام تو یہاں تک پہنچے گی نہیں، ان کا ضمیر دھتکار رہا ہوگا، مگر چونکہ ان کو دھوکہ دینا ہے تو وہ سوچے عوام تو یہاں تک پہنچے گی نہیں، لہذا ہم عوام کو دھوکہ لے جائیں گے کہ دیکھیں ہمارا جو عقیدہ وہ کتابوں سے ثابت ہے، اسلاف کرام کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ بہت اہم گفتگو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں، آپ کی نسلوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ یہ ساری باتیں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کے فتنے گھروں کے اندر گھس چکے ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جو دیندار ہیں، دین سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ بہت سے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے دین سمجھنا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بعض علماء جو خود کو سنی کہتے ہیں، میں وہابی و دیوبندی کی بات نہیں کر رہا، خود کو سنی کہنے والے علماء بھی کس طرح مسلک سے بغاوت کر رہے ہیں اور کس طرح آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر بات صرف اتنی ہو تو یقین کو دھوکے میں آ جائے کہ امام ذہبی نے کتنے بڑے امام نے کہا، اس کا مطلب یہ عقیدہ کوئی ایسا یقینی عقیدہ نہیں، کوئی اگر اس کے خلاف عقیدہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنیت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دینے کی کوشش تو کی، مگر اس کی چوری پکڑی گئی۔ آپ ہمارے پاس موجود ہے کتاب، آپ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اتنی سی بات لے لی دھوکہ دینے والے نے، اس کے پیچھے کی پوری بات چھوڑ دی اس نے، اس کے آگے کیا گفتگو، پوری گفتگو چھوڑ دی اس نے۔ اب دیکھیے امام ذہبی نے اصل میں امام دار قطنی کی گفتگو کی ہے، 4 صدی ہجری کے بہت بڑے محدث امام دار قطنی، یاد رکھیے گا۔ کم سے کم اگر آپ کے بچوں کو ہیرو کے نام یاد ہو، کم سے کم کچھ محدثین کے نام بھی یاد ہونے چاہیے۔ 4 صدی ہجری کے بہت بڑے مفسر محدث، بہت بڑے امام دار قطنی بغداد کے، ان کی گفتگو کی امام ذہبی نے کہ امام دار قطنی نے فرمایا کہ میرے پاس بغداد کے کچھ لوگ آئے فتویٰ پوچھنے کے لیے۔ آنے والوں میں بعض نے کہا کہ حضور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں، دونوں حضور کے داماد ہیں۔ ایک کی نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئیں، حضرت ام کلثوم رقیہ، اور ایک کی نکاح میں حضور کے سب سے چھوٹی سے شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آئیں، دونوں حضور کے داماد۔ تو اب دونوں حضرات نے فتویٰ پوچھا کہ حضور یہ بتایا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، ہمارا عقیدہ صحیح۔ امام دار قطنی فرماتے کہ ہم نے خاموشی اختیار کی، اور ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ خاموشی بہتر ہے، خاموش رہنا بہتر ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں اس کو کھول کر نہیں بیان کر سکتا۔ اب امام دار قطنی فرماتے کہ وہ لوگ چلے گئے تو میرے زمین نے دھتکارا ہم کو اور کہا یہ دیانتداری نہیں ہے، آپ کھل کر بات کریں۔ پھر میں نے سوال کرنے والوں کو بلایا، اس میں کچھ لوگ آئے، میں نے ان سے کہا کہ سب سے جا کے کہہ دینا جو لوگ میرے پاس آئے تھے کہ یقیناً عثمان غنی علی سے افضل ہیں، اسی پر تمام صحابہ و تابعین ہیں۔ فی امام دار قطنی نے اس سے کہا اور یہ بھی کہہ دینا کہ جو علی کو عثمان سے افضل جانے وہ تفضیلی ہے، وہ رافضی ہے۔ یہ بات کسے نقل کی؟ حضرت امام ذہبی نے۔ امام ذہبی نے امام دار قطنی کی بات نقل کر دی۔ اب آگے کہتے امام ذہبی، امام دار قطنی سے چوک کیا ہوئی کہ انہوں نے اس کو بھی رافضی کہا جو حضرت علی کو عثمان غنی سے افضل جانے، حالانکہ وہ رافضی نہیں ہے۔ جو حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل جانے وہ رافضی نہیں، وہ تفضیلی نہیں، مگر امام دار قطنی نے کہا کہ وہ شخص تفضیلی ہے اور یہ اس نے رافضیت کا دروازہ کھول دیا ہے، جو خود کو جو حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل جانے۔ ان کی بات نقل کرنے کے بعد ان کا رد کرتے ہوئے امام ذہبی نے فرمایا قل تو میں کہہ رہا ہوں امام ذہبی کی بات کو رد کرتے ہوئے لیس تفضیل علی برفض ولا بدعہ، کہ علی کو عثمان سے افضل جاننا یہ رافضیت نہیں ہے، نہ ہی بد مذہبیت ہے۔ یعنی جو علی کو عثمان سے افضل جانے نہ وہ رافضی ہے نہ وہ بد مذہب ہے۔ فقط ذهب الیہ خلق من الصحابہ والتابعین، کیونکہ بہت سے صحابہ کا اور تابعین کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے۔
اب کتنی بڑی ڈنڈی ماری گئی، بات کہاں کی تھی اور بات کہاں پہ لا کے سیٹ کی ان لوگوں نے۔ اب بتائیں عوام الناس جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے وہ کیا ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، کتاب کھول کے دے سکتی ہے؟ لہذا سوشل میڈیا کے ذریعے جو بات بھی آپ کو اپنے عقیدے کے خلاف معلوم ہو یا شک ہو، ہرگز آپ اس پر یقین نہ کریں، اپنے علماء سے آ کے مراجعات کریں۔ اب دیکھیں اسی گفتگو کے بعد ڈنڈی مارنے والے نے دھوکہ دینے والے نے سی بات لے لی، اور اس کے بعد جو بات تھی جو ان کے عقیدے کے خلاف تھی اس کو چھپا لیا۔ فوراً اسی گفتگو کے بعد امام ذہبی نے آگے مزید حضرت علی مولا کائنات کی شہادت کو، ان کی عظمت کو، ان کی سابقیت کو بیان فرمایا اور کہا سب دونوں اولین سابقین ہیں، دونوں شہداء میں سے ہیں، عظیم الشان دونوں شہداء ہیں۔ آگے پھر مزید بھی گفتگو فرمائی کہ علم میں، جلالت میں، فقاہت میں ہر لحاظ سے دونوں مساوی ہیں، اور امید ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کا مقام برابر ہو، لہذا اگر کوئی علی کو عثمان سے افضل جانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جمہور کا موقف یہ نہیں، جمہور کا موقف یہی ہے کہ عثمان غنی علی سے افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ أَفْضَلُهُمَا، اور ابو بکر اور افضلہم، ابو بکر و عمر، اور ابو بکر و عمر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جو شخص حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم پر حضرت علی کو فوقیت دے، ایسا انسان تفضیلی ہے، رافضی ہے۔ اب دیکھیں آپ امام ذہبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو حضرت علی کو شیخین کریمین سے افضل جانے، ایسا انسان رافضی ہے، ایسا انسان تفضیلی ہے، اور یہاں انہی کی گفتگو لے کر آگے پیچھے کی گفتگو کو کاٹ چھانٹ کر عوام کے سامنے پیش کر کے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ امام ذہبی نے یہ کہا ہے کہ جو شخص حضرت علی کو حضرت شیخین کریمین سے افضل جانے، ایسا انسان تفضیلی نہیں ہے، ایسا انسان سنی سے عقیدہ ہے۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیں آپ امام ذہبی نے یہ بات کہی نا کہ فقط ذہب الیہ خلق من الصحابہ، کیونکہ بہت سے صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی حضرت عثمان غنی سے افضل ہیں۔ اسی گفتگو کو الاستیعاب ایک کتاب ہے جرح و تعدیل کی، اسماء رجال کی کتاب ہے الاستیعاب، اسی کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور ان صحابہ کرام کا نام لیا گیا ہے، سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد بن اسود، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ذر زید بن ارقم، اور حضرت عامر بن واصلہ ابو الطفیل، ان صحابہ کرام کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے، اور ان صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا کہ انہم یقولون ان علی افضل الصحابہ، کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ علی مولا کائنات تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ یہاں بھی جو ان لوگوں نے یہ کہا کہ علی مولا کائنات تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں، اس کا مطلب وہی ہے جو امام ذہبی نے بیان فرمایا۔ امام ذہبی نے کیا بیان فرمایا ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کئی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ علی شیر خدا حضرت عثمان غنی سے افضل ہیں۔ تو استیعاب کے اندر ہو یا الوافی بالوفایات ایک کتاب ہے جرح و تعدیل کی، اس کے اندر کی گفتگو ہو، وہاں جن صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ حضرات علی کو افضل جانتے تھے، تو اس کا مطلب فقط اتنا ہے کہ شیخین کریمین کے بعد ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد یہ حضرات علی شیر خدا مولا کائنات کو سب سے افضل جانا کرتے تھے، اور یہ کتابوں کے اندر موجود، مگر دھوکہ دیا جا رہا ہے، چونکہ ان کو دھوکہ دینا ہے اور تلبیس کرنا ہے، عقائد کو گڑمڑ کر کے پیش کرنا ہے، اور لوگوں کو سننے سے ہٹانا، چونکہ وہ خود ان کے عقیدے گڑمڑ ہیں، تو جیسے ان کے عقیدے گڑمڑ ہیں وہ دیگر سنیوں کے عقیدے بھی گڑمڑ کرنا چاہتے ہیں، اور دلیلیں ان کے پاس ہیں نہیں، تو دلیلیں بنانا پڑے گا ان کو۔ پھر دلیلیں کیسے بنائیں گے جب دلیل ہے نہیں؟ تو آگے پیچھے سے کہاں چھانٹ کر اسلاف کرام کے بزرگوں کی باتوں کو پیش کر کے دھوکہ دیں گے وہ۔ یہ میں نے چند نمونے پیش کیے، ورنہ علی مولا کائنات کی میں نے بھی یوم صدیق اکبر کے موقع پر وہ غالباً میں نے علی مولا کائنات کا فتویٰ باقاعدہ پیش کیا تھا آپ کے سامنے، اور جس کو کئی کتب کے اندر باقاعدہ درج کیا گیا ہے کہ علی مولا کائنات خود اپنی خلافت کے زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلغنی ان اناسا یفضلوننی علی ابی بکر و عمر، میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں، چونکہ ان کے زمانے میں بہت سے ایسے تھے ان کے ماننے والے رافضی جو حضرت علی مولا کائنات کے بارے میں طرح طرح کے عقیدے گڑھ رہے تھے، تو علی شیر خدا مولا کائنات تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بلغنی ان اناسا یفضلوننی علی ابی بکر و عمر، میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ
مجھے ابو بکر و عمر پر فوقیت دیتے ہیں. لا يفضلني احد على ابي بکر و عمر الا جلدت حد المفتری. کان کھول کر سن لو. علی مولا کائنات فرماتے کان کھول کر سن لو، جو شخص بھی مجھے ابو بکر و عمر پر ترجیح دے گا، فوقیت دے گا، اور مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا، میں اس پر وہی سزا جاری کروں گا، وہی حد جاری کروں گا جو افطرا کرنے والے کی شرعی سزا ہے، اور افطرا کرنے والے کی شرعی سزا 80 کوڑے ہیں. تو حضرت علی مولا کہ اتنی بڑی بات کیا یوں ہی کہہ دیں گے؟ جو معاملہ ظنی ہو، جس میں شک و شبہ ہو، اس معاملے کو لے کر حضرت علی مولا کائنات کے اتنا ناراض ہو جائیں گے، اتنا غصہ دکھائیں گے؟ یقیناً آپ کے پاس دلائل موجود تھے. اولیاء شیر خدا مولا کائنات کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد، نبی و رسول کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر و عمر کا ہے. تبھی تو آپ ناراض ہوئے، اور یہاں تک آپ ناراض ہو کہ فرما دیا کہ اگر کسی کے بارے میں ایسا عقیدہ ہم کو پتہ چل گیا تو معاف نہیں کروں گا، 80 کوڑوں کو سزا ملے گی. اور حضرت علی مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں ماروں گا 80 کوڑے. کون ہے جو علی شیر خدا مولا کائنات کے مضبوط ترین ہاتھوں سے 80 کوڑے کیا ایک کوڑا بھی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ جو لوگ اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں وہ لوگ یقیناً آخرت میں قیامت کے دن علی شیر خدا مولا کائنات کے مضبوط ہاتھوں سے 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہیں. کیا یہ ساری باتیں ہمارے اسلاف اکرام سے مخفی رہ گئی تھی؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے تو، جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، امام دارقطنی تو بہت بات کی، امام ذہبی بہت بات کی، علامہ ابن عبد البر بہت بات کی، جن کی بات یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، علامہ ملا علی قاری بہت بات کی. امام احمد بن حنبل جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، وہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ من فضل علی علی ابی بکر فقد طعن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے بھی، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ، جس شخص نے بھی علی مولا کائنات کو ابو بکر سے افضل کہا اس نے رسول پاک کو گالی دی ہے، معاذ اللہ. یہاں تک فرمایا ومن فضلہ وقدمہ علی عمر بن الخطاب. اور جس نے علی شیر خدا مولا کائنات کو عمر بن خطاب سے افضل کہا تو اس نے حضور کی شان میں بھی گالی دی، گستاخی کی، طعنہ دیا، اور ابو بکر کو بھی طعنہ دیا اس نے، چونکہ ابو بکر نے ہی حضرت عمر فاروق اعظم کا نام منتخب فرمایا تھا خلافت کے لیے. اور جس نے علی کو عثمان غنی سے افضل کہا تو اس نے طعنہ دیا رسول اللہ کو بھی، ابو بکر کو بھی، عمر کو بھی، بلکہ تمام انصار و مہاجرین صحابہ کرام کو اس نے طعنہ دیا. اور یہ فتویٰ خود امام احمد بن حنبل کا ہے جو کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. الاعتقاد والہدایہ الی سبیل الرشاد میں حوالہ دے، اس کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کرام کے فتاوے ہیں. یہی تقریباً فتویٰ امام شافعی کا بھی ہے. اور امام شافعی تو یہاں تک کہہ دیا، کھل کر بات کی امام شافعی نے. امام شافعی نے کہا مختلف احد من الصحابہ والتابعین فی تفضیل ابی بکر و عمر وتقدیمہما. کیا امام شافعی کو نہیں پتا تھا؟ امام شافعی فتویٰ دے رہے ہیں، جبکہ امام شافعی کو محب اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل بیت کرام سے سچی محبت کرنے والوں پر غلبہ تھا محبت کا. حضرت علی مولا کائنات کہ محبت کا غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا کہ کچھ لوگوں نے طعنہ دیا کہ یہ تو رافضی معلوم ہوتے ہیں. امام شافعی کو جب معلوم پڑا کہ لوگ مجھے علی کی محبت میں رافضی کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا لو كنت رفضا حب آل محمدی فلیشهد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کرام سے محبت کرنا ہی رافضیت ہے تو پھر تمام انسان، تمام جنات گواہ بن جائیں کہ میں رافضی ہوں اس معنی کے لحاظ سے. مگر اہل بیت کرام سے محبت کرنا رافضیت نہیں ہے. تو امام شافعی اتنے بڑے عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق مولا کائنات، ان کا فتویٰ کیا ہے؟ مختلف احد من الصحابہ والتابعین فی تفضیل ابی بکر و عمر. کسی بھی صحابی، کسی بھی تابعی کا حتی شیخین کریمین کے افضل ہونے میں سرے سے اختلاف ہی نہیں ہے. اجماع کا قول فرما رہے، اجماع ہے گویا کہ تمام صحابہ کا. بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت علی شیخین کریمین سے افضل ہے. یہ صدیوں کے بعد اس طرح کی باتیں نکالی گئی. اور امام شافعی کئی صدیوں پہلے یہ فرما رہے ہیں مختلف احد من الصحابہ والتابعین فی تفضیل ابی بکر و عمر، کہ ابو بکر و عمر کو افضل ماننے میں کسی صحابی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. آگے فرماتے وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ مَنِ اخْتَلَفَ مِنْهُمْ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ. ہاں، علی عثمان کے بارے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف رہا ہے کہ ان دونوں میں کون افضل ہے، علی افضل ہے کہ عثمان غنی افضل ہے. اکثر صحابہ کا موقف یہ تھا کہ عثمان غنی افضل ہے، یعنی تیسرے مقام پر، اور بعض صحابہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، حضرت علی تیسرے مقام پر ہیں. یہ فتویٰ امام شافعی کا ہے.
اور یہی فتویٰ امام احمد بن حنبل کے، اور امام مالک سے پوچھا گیا آپ بتائیے سب سے افضل کون ہے حضور کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر، اس میں کون سے پوچھنے کے بعد ہے؟ سب سے اونچا مقام ابو بکر کا، پھر عمر کا، اور شک فی ذالک، کیا اس میں بھی کوئی شک و شبہ والی بات ہے؟ یہ فتاوے ائمہ مجتہدین کے ہیں، ان کے بعد کے تمام ائمہ کے فتوے ہیں، حتیٰ کہ غیر مقلدین کے امام ابن تیمیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ تفضیل شیخین پر اجماع منعقد ہے، کسی ایک کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آج جو رافضیت کی گود میں پرورش پا رہے ہیں، رافضیت کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی عاقبت تباہ و برباد کر رہے ہیں اور پھر معاملات کو گومڑ کر کے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ بریلوی لوگ بلا وجہ جو ہے ہم لوگ کو بدعتی گمراہ کہہ رہے ہیں، جبکہ فلا کا عقیدہ یہ۔ تو ایسے لوگوں سے کہیں جن کتابوں کے حوالہ پیش کر آگے پیچھے بھی اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ جھوٹ مت بولو، فرار مت کرو، ڈنڈی مت مارو، خدا کا خوف کرو، عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ تو یہ مسئلہ وہ نہیں تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہے، خالص علمی گفتگو تھی، مگر جب کیونکہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں آئی ہیں اور خود کو سنی کہنے والے بعض علماء نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، سنیوں کے مدرسوں میں پڑھانے والے بعض علماء نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو اس لیے اس کو رکھنا بہت ضروری تھا۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، رافضیت کا جراثیم ان کے اندر پنپ رہا ہے اور کوئی بعید نہیں کہ آگے چل کے وہ رافضی ہو جائے، کیونکہ یہیں سے شروعات ہوتی ہے، کوئی ایک دم سے نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے شروعات ہوتی ہے اور پھر انسان بہت دور نکل جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چند اعلانات سماعت فرما دیں۔ 5 فروری